जाने जहां में खुश आमदीद एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। तो पिछली किस्त जो कि बाब नंबर 2 की पहली किस्त थी वो खत्म हुई थी वहां पे जहां पे ईद खत्म हुई थी जी। तो अगले एपिसोड में हम आते हैं जहां पे लाहौर से वापसी पर ईद डिनर्स का एक लंबा सिलसिला शुरू हो चुका था। सालार इमामा को अपने सोशल और बिजनेस सर्कल में मुतारिफ करवा रहा था और वो सर्कल में अचानक बहुत हवास बाख्ता होने लगी थी। और इसकी वजह यह थी कि वहां पे मोस्टली कारपोरेट सेक्टर्स और बैंकर्स की फैमिलीज ही होती थी, यानी कि पाकिस्तान की अमीर तरीन और शायद गुमराह तरीन क्लास, हाई क्लास प्रोफेशनल जो 1 को 2 और 2 को 4 नहीं करते थे बल्कि 1 को 100 और 100 को लाख करने के गुर से आगाह थे। और बैंकिंग सेक्टर की करीम जिनकी बीवी, फियांसी, गर्लफ्रेंड और सेक्रेटरी में तमीज करना बहुत मुश्किल था। सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद उनके अपने लिए भी अपने साथ लेकर आने वाली औरत से उनका रिश्ता जो भी होता, उन फंक्शंस में उन औरतों का काम सिर्फ एक ही होता था और वो काम यह होता था कि अपनी खूबसूरती, बेतकल्लुफी और गर्म जोशी से, अपने नीम अरियां लिबास, अपनी जुबान और आवाज की मिठास से, अपने बुलंदो बांग कहकहों से और अपनी अदाओं से अपने शौहर, मंगेतर या फिर बॉयफ्रेंड या बॉस के बिजनेस कॉन्टेक्ट्स में इजाफा करना था। ईद के चौथे दिन वो उसे पहली बार अपनी ही बैंक की तरफ से दिए गए ईद के डिनर में लेकर गया था और एक बड़े होटल में होने वाले उस डिनर में जाते ही इमामा को पसीना आने लगा था। गैदरिंग का एक बड़ा हिस्सा गैर मुल्की मर्दों और औरतों पर मुश्तमिल था और वो अगर इवनिंग गाउन्स और स्कर्ट्स में मलबूस थी तो वह हैरत का शिकार नहीं हुई थी। लेकिन उसे नर्वस करने वाली चीज उन दूसरी खवातीन और बेगमात का हुलिया था जो पाकिस्तानी थी। वो फैमिली डिनर था। कम से कम सालार उसे यही बताकर वहां लाया था, लेकिन वहां आने वाली फैमिलीज कौन थी ये उसे नहीं बताया गया था। इंतहाई नामुनासिब लिबास से बेतन किए हुए वो औरतें थीं। चंद लम्हों के लिए उसे लगा था जैसे वो मिस वर्ल्ड के मुकाबला हुस्न में आ गई हो और वहां मौजूद औरतें 20 से 60 साल तक की उम्र के दरमियान थी और यही तय करना सबसे ज्यादा मुश्किल था कि कौन उम्र की किस सीढ़ी पर खड़ी है। सिगरेट पीते हुए, हाथ में ड्रिंक्स लिए, वो गर्म जोशी और बेतकल्लुफी के साथ मुख्तलिफ मर्दों से गले मिलते हुए गुफ्तगू में मसरूफ थी। शिफॉन के लिबास के ऊपर दुपट्टा ओढ़े इमामा को अपना आप उल्लू बाटा लगा। वहां खड़े उसने जैसे खुद को जांचना शुरू कर दिया और वहीं खड़े उसने पहली बार सालार और अपने हुलिये के फर्क को भी नोटिस किया। एक ब्रांडेड स्याह डिनर सूट में सुर्ख धारीदार टाई के साथ वो बिल्कुल उस माहौल का हिस्सा ही लग रहा था, ग्रूम्ड और पॉलिश्ड। वहां खड़े उस पर यह होलनाक इंकशाफ भी हुआ कि उसका हुलिया सालार की इस लुक के साथ मैच ही नहीं करता। वो ऑड कपल थे। उसे एहसास कमतरी का दूसरा दौरा बड़ी गलत जगह और बड़े ही गलत मकाम पर हुआ था। वो उसका तारुफ बारी बारी मुख्तलिफ लोगों से करवा रहा था और इमामा इस पजीराई और गर्म जोशी पर हैरान थी जो उसे मिल रही थी। और फिर यकदम उसे एहसास होने लगा कि उस गर्म जोशी की वजह भी सालार सिकंदर ही था। ये प्रोटोकॉल मिसेस सालार सिकंदर के लिए था, इमामा हाशिम के लिए नहीं। और ये टैग जिसके गले में भी लटका होता उसे यही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए था। उसका हुलिया इससे भी बदतर होता। उसका एहसास कमतरी पारे की तरह ऊपर जा रहा था। उसका ख्याल था कि वो पीआर में होने की वजह से इतना सोशल है। उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसका शौहर पाकिस्तान में इस बैंक के चंद कलीदी ओहदों में से एक पर बरा जमा था और उसके पास आने वाले लोगों की खुश इखलाकी और गर्मजोशी दिखाने की वजूहात कुछ इतनी फितरी नहीं थी। सालार के साथ खड़े उसे अपने ही हुलिये की चंद और खवातीन भी बिलाखिर उस मजमे में नजर आ गई थी और उनकी मौजूदगी ने उसे कुछ हौसला तो दिया कि उस जैसे और भी ऑड कपल्स वहां मौजूद थे। ड्रिंक प्लीज। मशरूबात की ट्रे पकड़े वेटर ने बिल्कुल उसके पास आकर उससे कहा और वो चौंकी और उसने ट्रे पर नजर दौड़ाई। वाइन ग्लास में एप्पल जूस था। उसने एक ग्लास उठा लिया। वेटर अब उनके इर्द गिर्द खड़े चंद गैर मुल्की अफराद को ड्रिंक सर्व कर रहा था। अपने सामने खड़े गैर मुल्की जोड़े से बातें करते हुए सालार ने बेहद गैर महसूस अंदाज में इमामा को देखे बगैर उसके हाथ से ग्लास ले लिया और वो चौंक उठी। एक लम्हे के लिए उसे ख्याल आया कि वो शायद खुद पीना चाहता है, लेकिन उसका ग्लास हाथ में लिए वो उसी तरह उस कपल से बातें करता रहा।
वेटर दायरे में खड़े तमाम अफराद को सर्व करते हुए सालार के पास आया तो सालार ने इमामा का ग्लास बेहद गैर महसूस अंदाज से ट्रे में वापस रखते हुए वेटर से कहा, सॉफ्ट ड्रिंक्स प्लीज। इमामा कुछ समझ नहीं पाई। ट्रे में रखा अपना ग्लास उसने दूर जाते हुए देखा और फिर उसने सालार को देखा। वो अब भी उसके साथ गुफ्तगू में मसरूफ था और वेटर चंद लम्हों के बाद एक दूसरी ट्रे लिए मौजूद था। इस बार उसके ग्लास उठाने से पहले सालार ने एक ग्लास उठाकर उसे दिया और दूसरा खुद पकड़ लिया। ओह हेलो सालार। वो 40-45 साल की एक औरत थी जिसने सालार के करीब आते हुए उससे हाथ मिलाया और फिर बेहद दोस्ताना अंदाज में बेतकल्लुफी के साथ उसके बाजू पर हाथ रख लिया। वो वहां मौजूद दूसरे मर्दों की तरह औरतों से गले नहीं मिल रहा था, लेकिन उनमें से कुछ औरतों से हाथ मिला रहा था और कई औरतें उससे बात करते हुए इसी तरह बेतकल्लुफी से उसके बाजू पर हाथ रखती थी। इमामा के लिए फिलहाल इतना कुछ हजम करना मुश्किल हो रहा था। ये सब वो हजम कर लेती अगर उनका लिबास इतना काबिले एतराज ना होता। मुझे किसी ने तुम्हारी बीवी के बारे में बताया है, ये तो मेरे लिए एक बड़ी खबर है। कब शादी की तुमने? वो औरत अब उससे कह रही थी और सालार ने जवाबन बेहद शाइस्तगी से इमामा से उसका तारुफ करा दिया और उन्होंने उससे मिलते ही उसे डिनर पर मदऊ किया। सालार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कोई दिन तय किए बगैर दावत कबूल कर ली। वो पिछले 15 मिनट से उसे ऐसी ही कई दावतें इसी तरह कबूल करते देख चुकी थी। मिसेस लाइक अब ग्रुप में खड़े दूसरे लोगों के साथ हेलो हाय में मसरूफ थी और तभी उसने अपने अकब में किसी को देखकर सालार को मुस्कुराते हुए देखा। हाय रमशा। इमामा ने बेइख्तियार पलट कर देखा। ओ हाय। रमशा भी मुस्कुराती हुई उसकी तरफ आई। सालार ने दोनों को एक दूसरे से मुतारिफ करवाया और रमशा बड़ी खुशदिली से उससे मिली। बड़ी लकी हैं आप। अगर आप इसे पहले ना मिली होती तो इस बंदे से मैंने शादी कर लेनी थी। रमशा ने बड़ी बेतकल्लुफी से इमामा से कहा। बस कुछ देर होगी मुझे सालार से मिलने में। वो भी जवाबन खुशदिली से हंसा था। अच्छा तो वलीमा कब है तुम लोगों का? वो पूछ रही थी। 20 तारीख को इस्लामाबाद में, वो सालार से कह रही थी। इमामा ने इस पर सालार को उसे टालते नहीं देखा था। वो उसके साथ मुलाकात तय कर रहा था। उसके पास आने वाली वो पहली लड़की थी जिसके साथ सालार का रवैया कुछ ज्यादा बेतकल्लुफी लिए हुए था और रमशा ग्रुप में मौजूद दूसरे लोगों से मिलने के बाद हॉल में मौजूद दूसरे लोगों की तरफ जा रही थी। इमामा उस पर से नजरें फिर नहीं हटा सकी। औरत की तो फितरत में ये बात शामिल होती है। और इसी के साथ ये सीन हुआ खत्म। उसके बाद वो लोग उस पार्टी से वापस आ गए तो काफी देर तक इमामा चुप रही। उसी पे सालार उससे कहने लगा कि क्या हुआ है, कोई बात तो करो। क्या बात करूं? कोई भी। और वो फिर खामोश हो गई। सालार बहुत अजीब लोग थे वो सारे। कुछ देर बाद सालार ने उसे बुड़बुड़ाते सुना तो वो चौंक कर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। अजीब क्यों? तुम्हें औरतें इस तरह के लिबास में ये सब करती हुई क्या अच्छी लगती हैं? उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा था। देखो तुमने वो पहना जो तुम्हें अच्छा लगा और उन्होंने भी वही पहना जो उन्हें पसंद था। उसने बेयकीनी से सालार को देखा। कम से कम वो उससे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं कर रही थी। अच्छा तो तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगा? मतलब मेरे लिए वो सब रिस्पेक्टेबल लोग थे। कुछ मेरे क्लाइंट्स थे, कुछ को मैं वैसे ही जानता हूं। वाकई में तुम्हें क्यों बुरा लगेगा सालार? तुम तो मर्द हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम्हें औरतें इस तरह के कपड़ों में नजर आएंगी। और बात करते हुए अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसका जुमला कितना सख्त था। सालार का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं ऐसी गैदरिंग्स में मर्द बनकर नहीं जाता, मेहमान बनकर जाता हूं और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि किसने क्या पहना है और क्या नहीं। मेरे लिए हर औरत काबिले एहतराम है। मैं लिबास की बिना पर किसी के किरदार को नहीं जांचता। अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि तुमने दुपट्टा लिया है तो तुम काबिले इज्जत हो और वो औरत जो एक काबिले एतराज लिबास पहने हुए है वो काबिले इज्जत नहीं है, तो तुम बिल्कुल गलत हो।
اور وہ بول نہیں سکی. سالار کے لہجے میں اتنے دنوں میں اس نے پہلی بار ترشی محسوس کی تھی. تمہیں کیسا لگے گا اگر کوئی تمہارے پردے کی وجہ سے تمہارے بارے میں یہی بات کہے جیسے تم ان کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ سالار تم ان کی حمایت کر ہی کیوں رہے ہو؟ وہ چنچلائی. میں کسی کی حمایت نہیں کر رہا, صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دوسرے لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. تبھی امامہ نے سالار سے کہا, تو کیا تمہیں یہ سب پسند ہے؟ وہ اس کے سوال پہ ہنس دیا. یہ ایشو نہیں ہے, مجھے یہ سب اپنی زندگی کے لیے پسند نہیں ہے, لیکن مجھے ایسے ڈنرز میں اس لیے جانا پڑتا ہے کیونکہ مجھے اپنی جاب کی وجہ سے کسی حد تک سوشل رہنا ہے. لیکن میں کسی گیدرنگ میں جا کر یہ طے نہیں کر پاتا کہ اس میں سے کتنے لوگ دوزخ میں جائیں گے اور کتنے جنت میں. مجھے جن سے ملنا ہوتا ہے ملتا ہوں, کھانا کھاتا ہوں اور آ جاتا ہوں. میں اپنے سر پر دوسروں کے اعمال کا بوجھ لے کر نہیں آتا. وہ اپنی زندگی کی فلسفی سے اسے پھر سے حیران کر رہا تھا. ایک بات پوچھوں؟ سالار نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں. اگر میں تمہاری زندگی میں نہ آتی اور تمہیں شادی کرنی ہوتی تو اس طرح کی لڑکیوں سے کر لیتے جو آج وہاں تھی. وہ رمشا کا نام لینا چاہتی تھی لیکن اس نے نہیں لیا. وہ خود بھی جان نہیں پائی کہ اس نے یہ سوال سالار سے کیا سننے کے لیے کیا تھا. اچھا, تو تمہارا مطلب ہے کہ میں پردہ کرنے والی یا پھر پردہ نہ کرنے والی لڑکی میں کس سے شادی کرتا؟ سالار نے براہ راست سوال کر دیا. وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی اور وہ واقعی یہی پوچھنا چاہتی تھی. آنیسٹلی میں تمہیں ایک چیز بتاؤں, میں کسی عورت کا صرف پردہ دیکھ کر اس سے شادی نہ کرتا. کسی عورت کا پردہ کرنا یا نہ کرنا شاید میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس میں کچھ دوسری خوبیوں کا ہونا ہے. اسے آج شوق پر شوق لگ رہا تھا. اگر ایک عورت اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہے, سر اور جسم چھپاتی ہے تو اچھی بات ہے نا یہ. لیکن میں اس ایک چیز کے علاوہ بھی اس عورت میں کچھ اور خوبیاں چاہتا ہوں جس سے میں نے شادی کرنی ہوتی. کیسی خوبیاں؟ اسے تجسس ہوا. صبر, برداشت, اطاعت. اس کا چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئی. یہ تو نادر کوالٹیز ہیں. باقی سب کچھ ہوتا ہے لڑکیوں میں, ڈگریز اور لک اور مینرزم اور پردہ بھی, لیکن یہ کوالٹیز ناپید ہوتی جا رہی ہیں. اگر اسے کوئی زوم ہوتا تو ختم ہو گیا تھا. وہ جن خوبیوں کو اپنی ترجیح بتا رہا تھا وہ اس میں بھی نہیں تھی, یا کم از کم سالار کے لیے تو فی الحال نہیں تھی. اور وہاں بیٹھے بیٹھے جیسے وہ اپنا تجزیہ کر رہی تھی. تو مجھے یہ بتاؤ کہ میں تمہیں کیوں اچھی لگی پھر؟ اس نے بالآخر اس سے پوچھ لیا. خالی پردہ تو تمہیں ویسے امپریس نہیں کرتا, تحمل اور اطاعت تو میں نے تمہیں کبھی دکھائی ہی نہیں, تو پھر تمہیں میں کیسے اچھی لگ گئی؟ پتہ نہیں, یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مجھے کبھی نہیں ملا. ایک بار نہیں, کئی بار میں نے اپنے آپ سے یہ ایک بات پوچھی ہے. تمہیں ناپسند کرنے کی بے شمار وجوہات بتا سکتا ہوں, لیکن پسند کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ایک وجہ بھی نہیں ہے. میرا مطلب ہے کوئی منطقی جواز نہیں ہے میرے پاس. وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا. پہلے تم مجھے انٹریگ کرتی تھی, پھر تم مجھے اریٹیٹ کرنے لگی, اس کے بعد تم مجھے ہانٹ کرنے لگی, پھر میں تم سے جیلس ہونے لگا, اور پھر انوی کرنے لگا, اور آخر میں محبت, جسے قدر بے بسی سے ہنسا. ان ساری سٹیجز میں صرف ایک چیز کامن تھی, میں تمہیں کبھی بھی اپنے ذہن سے نکال نہیں سکا. مجھے تمہارا خیال آتا تھا اور آتا رہتا تھا, اور بس میرا دل تمہاری کی طرف کھنچتا تھا. خوار جو کرنا تھا اللہ نے مجھے میری اوقات بتا کر, بس اور تو کوئی بات نہیں. اس لیے یہ تو کبھی پوچھو ہی مت کہ کیوں اچھی لگی تھی تم مجھے. وہ محبت سے زیادہ بے بسی کا اظہار تھا, اور اظہار سے زیادہ اعتراف. اچھا, تو یہ سب نہ ہوتا تو پھر تم میرے بجائے کسی اور لڑکی سے شادی کرتے, مثلاً رمشا سے. سالار نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار ہنسا. اچھا, تو یہ سوال رمشا کی وجہ سے ہو رہے تھے. یو آر سلی, سیریسلی. تمہیں پسند ہے نا وہ؟ اس کی ہنسی اور تبصرہ نظر انداز کر کے سنجیدہ ہی رہی.
ہاں لیکن ایک دوست اور کولیگ کے طور پر بس، سالار نے کہا۔ امامہ نے جواباً کچھ کہا نہیں، لیکن سالار کو لگا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہے۔ اب کیا ہوا ہے؟ سالار نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تمہارے ساتھ کھڑی وہ بہت اچھی لگی تھی مجھے، اور پھر بعض دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں، حتیٰ کہ دو دشمن بھی ساتھ ساتھ کھڑے اچھے لگتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سالار نے اس کی بات کاٹی۔ ہوتا تو کچھ نہیں ہے، بس ویسے ہی خیال آیا تھا۔ امامہ میری بات سنو، میں تمہارے ساتھ بہت خوش ہوں، یہ میری زندگی کا سب سے اچھا وقت ہے۔ فی الحال دنیا میں کوئی اور ایسی شے نہیں ہے جس کی مجھے کمی محسوس ہو رہی ہو، اس لیے تم اپنے اندازوں اور خیالوں سے باہر آ جاؤ، ڈنرز میں جاؤ، کھانا کھاؤ، لوگوں سے گپ شپ کرو، اینڈ دیٹس اٹ۔ اس دنیا کو اپنے ساتھ گھر لے کر مت آؤ۔ آئی ہوپ تم سمجھو گی میری بات کو۔ اس رات سونے سے پہلے ناول پڑھتے ہوئے سالار کے ساتھ ہونے والی اس گفتگو کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور وہ اپنے بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ناول سے نظریں ہٹا کر وہ سالار کو دیکھنے لگی جو کہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ سالار؟ اس نے کچھ دیر کے بعد اسے مخاطب کیا۔ ہاں، اسی طرح کام کرتے ہوئے اس نے کہا، تم اچھے انسان ہو ویسے۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے وہ عجیب سی شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ اچھا؟ وہ اسی طرح مصروف تھا کسی رد عمل کے اظہار کے بغیر ای میل کرتے ہوئے، اور امامہ کو لگا کہ شاید اس نے اس کی بات غور سے نہیں سنی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہاری تعریف کی ہے، اس نے دہرایا۔ بہت شکریہ۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی سرسری تھا۔ تو تمہیں خوشی نہیں ہوئی کیا؟ اس کا اتنا نارمل رہنا امامہ سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ کس چیز سے بھلا؟ وہ چونکا۔ میں نے تمہاری تعریف کی تو میں نے تمہارا شکریہ ادا کیا، that's it۔ لیکن تمہیں اچھا نہیں لگا؟ وہ کچھ متجسس تھی۔ کیا اچھا لگتا مجھے؟ میری باتیں سن کر اچھا آدمی کہہ رہی ہو، عمل دیکھ کر کہتی تو تب مجھے خوشی ہوتی، اور فی الحال میں ایسا کوئی عمل تمہیں پیش نہیں کر سکتا۔ امامہ تب کچھ نہیں بول سکی، اور وہ پھر اپنے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کچھ دیر چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اور پھر اس نے کہا، یہ بتاؤ کہ تم نے میرے ہاتھ سے وہ ڈرنک کیوں لے لی تھی؟ اسے اچانک یاد آیا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھے شوٹ کر دو۔ اس کے بے تکے جواب پر حیران ہوئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ شراب تھی وہ۔ اور یہ سنتے امامہ کو جھٹکا لگا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی۔ سوری، سالار نے اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس سے معذرت سے کہا، اور امامہ کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ان پارٹیز میں ہارڈ ڈرنکس بھی ہوتے ہیں، سوشل ڈرنک سمجھی جاتی ہے عوام۔ وہ سنجیدگی سے اسے بتاتے ہوئے دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو، اور امامہ کا دل ایک دم جیسے ہر چیز سے اچاٹ ہوا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ شراب دیکھی تھی، اس نے شراب ہاتھ میں بھی لی تھی۔ اگر وہ سالار کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو شاید پی بھی لیتی۔ اس کا شوہر ان پارٹیز میں جانے کا عادی تھا، اور وہ ان پارٹیز میں وہ کہاں تک ایسی چیزوں سے اجتناب کرتا تھا یا کر پاتا تھا، اس کا اعتماد پھر تڑکنے لگا تھا۔ وہ چند ہفتوں میں کسی کا کردار نہیں جان سکتی تھی، وہ بھی تب جب وہ اس سے شادی کے اس پہلے مہینے میں مکمل طور پر متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحے پہلے دل میں سالار کے لیے نمودار ہونے والا احترام سیکنڈز میں غائب ہوا تھا۔ وہ جس شیشے سے اسے دیکھ رہی تھی وہ پھر دھندلا گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ سالار سے اگلا جملہ کیا کہے۔ وہ دوبارہ اپنی ای میل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، اور کتاب میں امامہ کی دلچسپی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ڈپریشن کے دورے کا آغاز نئے سرے سے ہو چکا تھا۔ دوسرے بیڈ روم کے باتھ روم میں آ کر وہ بے مقصد اپنا دایاں ہاتھ رگڑ رگڑ کر دھوتی رہی۔ یہ احمقانہ حرکت تھی اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس وقت اپنی ذہنی پریشانی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ واقعی بہت اپسیٹ تھی۔
وہ شراب کا ایک گلاس نہیں تھا بلکہ اس کی ازدواجی زندگی میں آنے والی پہلی کھائی تھی، پہلی اور سب سے بڑی۔ اس لیے یقین کرنا ناممکن ہو رہا تھا کہ وہ ایسی کمپنی کو ہوتے ہوئے شراب سے مکمل اجتناب کرتا ہوگا۔ اور شراب پینے کا کیا مطلب تھا یہ تو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بے مقصد گھر کے ہر کمرے میں پھرتی رہی۔ نیند مکمل طور پر اس کی آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی۔ اللہ سکون کے آسمان کو اندیشوں کی زمین کے بغیر کیوں نہیں کھڑا کرتا؟ اس نے ٹیرس سے بے مقصد نیچے جھانکتے ہوئے سوچا۔ وہ اس تاریکی اور سردی میں کتنی دیر ٹیرس کی ریلنگ کے پاس کھڑی نیچے دیکھتی رہی، اسے وقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ تبھی سالار وہاں آیا اور اس سے پوچھنے لگا، تم کیا کر رہی ہو یہاں پہ؟ وہ کمرے سے اس کی طویل عدم موجودگی کی وجہ سے اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا تھا۔ میں؟ امامہ نے چونک کر پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں بس نیچے دیکھ رہی تھی۔ اور نیچے کیا ہے؟ سالار نے اس کے قریب آ کر نیچے جھانکا۔ نیچے؟ پتہ نہیں۔ امامہ کو خود بھی نہیں پتا چلا کہ اس نے نیچے کیا دیکھا تھا۔ نیچے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سالار نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے کی کوشش کی اور وہ اسے غائب دماغ لگی تھی، غائب دماغ یا پھر پریشان۔ اندر چلیں؟ وہ کوئی جواب دیے بغیر اپنی شال ٹھیک کرتے ہوئے اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ تم سو جاؤ، میں تھوڑی دیر بعد آؤں گا، اس نے اندر آتے ہوئے سالار سے کہا۔ میں کچھ دیر ٹی وی دیکھوں گی۔ سالار ٹھٹک گیا۔ امامہ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لیے اب ٹی وی آن کر رہی تھی۔ شادی کے بعد پہلی مرتبہ وہ ٹی وی میں اتنی دلچسپی ظاہر کر رہی تھی۔ کیا ٹی وی پر کوئی خاص پروگرام آ رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، ویسے ہی دیکھوں گی، امامہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ چلا جائے۔ وہ جانے کے بجائے صوفے پر اس کے برابر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے امامہ کے ہاتھ سے ریموٹ کنٹرول لے کر ٹی وی آف کیا اور ریموٹ کنٹرول سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ امامہ نے کچھ جذبس ہو کر اسے دیکھا۔ سالار، جو امامہ کے بدلتے رنگوں کو بھی پہچان جاتا تھا، جان چکا تھا کہ اس کی اس بے چینی کی کیا وجہ تھی۔ تبھی وہ خود سے ہی تفصیلات بتانے لگا۔ میں شراب نہیں پیتا امامہ، میں یہ پھل چکھ چکا ہوں، اس کا ذائقہ کیسا ہے اور اس کا اثر کیا ہے، میں دونوں سے واقف ہوں۔ مجھے شراب میں کوئی غم ڈبونا ہے اور نہ ہی کسی سرور کی تلاش ہے۔ میرے لیے ان گناہوں میں سے ایک ہے جن کو میں چھوڑ چکا ہوں۔ تم ہر روز اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا کیا کرو کہ وہ مجھے سیدھے راستے سے نہ بھٹکائے۔ وہ اس سے سوال کی توقع کر رہی تھی، جواب کی نہیں۔ وہ جیسے کسی سائیکالوجسٹ کی طرح اس کا ذہن پڑھ رہا تھا اور وہ شاکڈ تھی۔ اب تمہیں ٹی وی دیکھنا ہے تو دیکھو، ورنہ آ کر سو جاؤ۔ گڈ نائٹ۔ اس نے ٹی وی آن کرتے ہوئے امامہ کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول دیا اور بیڈ روم میں چلا گیا اور اسے دیکھتی رہ گئی۔ انسان کو کون سی چیز بدل دیتی ہے؟ وقت، حالات، زندگی، تجربہ، تکلیف، تلاش یا محبت، یا پھر اللہ؟ اس نے ٹی وی آف کرتے ہوئے سوچا اور ساتھ ہی یہ سین ہوا ختم۔ اور یہی سوال میرا آپ لوگوں سے بھی ہے۔ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا چیز ہے جو انسان کو بدل دیتی ہے؟ وقت، حالات، زندگی، تجربہ، تکلیف، تلاش، محبت، یا پھر اللہ تعالیٰ؟ لیکن میں یہی کہوں گی کہ ان سب چیزوں سے انسان ٹوٹ کر اللہ ہی کے پاس آتا ہے، اور اللہ پاک انسان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب وہ اس کے پاس آئے اور اس سے مانگے، اور یقیناً اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ چاہے تو کوئی بھی ہم سے کچھ چھین نہیں سکتا، اور وہ نہ چاہے تو ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس سوال کا جواب بھی ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔